آ رہا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو فلائٹ لیٹ تھی، اور لیٹ بھی ماشاءاللہ 5 گھنٹے، اور فیملی کے ساتھ جا رہا تھا میں. تو میرا ارادہ تھا دن میں جاؤں گا، حالانکہ دن کا ٹکٹ تھوڑا مہنگا بھی تھا، تو آگے کہیں جانا تھا بیان کے لیے، تو بچے بھی ساتھ ہمارے. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سفر کروں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، یہ میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حتی الامکان سفر میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا عزت بولو بھائی دے دیا کریں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کہیں جائیں کریں گھومنے پھرنے یا کہیں تو لے جائیں ساتھ میں. اگر اللہ نے مالی وسائل دی ہیں، گنجائش نہیں ہے تو پھر بیگم کو بتا دے بیگم یہ انڈے گھر میں لانا مشکل ہو رہا ہے تو میں جہازوں میں گھمانا شروع کر دوں. جہاز میں نہیں ٹرین میں لے جائیں، ٹرین میں نہیں بس میں لے جائیں. تو بالکل جو ہے نا جب سے شادی ہوتی ہے بس وہ ایک دفعہ ہنی مون کا ایک رواج ہے، اس کے بعد سے وہی تعلقات جو خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ اب لطیفے بنے ہوئے لوگوں کے، ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی، ہنی مون پہ گیا لے کے بیوی کو، تو دلہن ابھی نئی نئی دلہن تھی، تو ٹھوکر لگی ہے تو ایک دم پاؤں اس کے دیکھ رہا ہے کہ چوٹ تو نہیں لگی. کوئی ظاہر ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہ کروانا پڑے نا مجھے، کوئی ایسا نہ کوئی بالکل نئی نویلی. جیسے گاڑی جب شو روم سے آتی ہے تو کیسا کیئر کی جاتی ہے نا، تو بیگم کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی بہت. پھر 2-4 سال کے بعد دوبارہ کہیں سفر ہوا تو ٹھوکر لگی، اب تھوڑا سا اسٹائل کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. بس اچھا ٹھیک، تھوڑا خیال کیا کرو. 4-5 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا، ٹھوکر لگی، ارے اندھی ہو اندھی ہے نظر نہیں آتا. تو جتنی پرانی ہوتی رہتی ہے نا تعلقات، جو مارکیٹ میں شوہر بھی کبھی ایسا ہی ہے، جب شادی نہیں ہوتی ہے دلہن کو اپنے میاں سے بڑی محبت، میرے میاں ہیں ان سے ملی ہے. تھوڑا سا پرانا ہو گیا تو اب اس کی ویلیو ختم، اور بڈھا ہو گیا تو پھر تو کسی کام کا نہیں ہے، پھر تو بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، جو زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا میں، جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو پھر تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو جو تنگ کرتی ہیں نا، جو کیسز آتے ہیں پورا، کیونکہ اب نچوڑ لیا نا، خرچہ مکان بھی ہو گیا، سب ہو گیا، بچوں کی اب کس کام کا ہے بھائی تو، اب کس کام کا ہے. تو بیٹوں کے ساتھ مل کے وہ بیچارہ، اس کی عادت وہی ہوتی ہے پرانی آرڈر چلانے والی، مگر اب سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کے اس لیے بھی سنتے تھے بھائی آپ ناشتہ بھی آپ کی، ڈبل روٹی بھی آپ لے کر آئیں گے، انڈے بھی آپ لے کر آئیں گے. اب کیا ہے بھائی، تو بیٹھا ہوا ہے کھانس رہا ہے. تو نیک عورت بڑھاپے میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، یاد رکھو، وہ جنتی عورت ہے. کہ بھائی بیٹوں کا ساتھ نہیں دوں گی، اب اختلاف ہوگا تو میں کس کا ساتھ دوں گی، شوہر کا. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. وفادار عورت یہ کرتی ہے بھائی جیسا مرضی ہے اپنے، لیکن اب چونکہ بیٹوں سے مفاد ہے نا، مفاد بیٹوں سے ہے، مگر ساتھ کس کا دے گی، شوہر کا. بولی کہ تم زندگی میں بعد میں آئے ہو، مجھے ٹھکانہ اس نے دیا ہے، تمہیں بھی اسی نے کھلا پلا کے بڑا کیا ہے. اور یاد رکھو 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو فالٹ اس میں آپ میں بھی ہیں، بچوں میں وہ تو ہے. زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ یعنی احسانات خامیوں سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے. تو اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب شوہر کی نافرمانی ہے. خواتین پھر کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر، آپ کے خلاف نہیں بیان کر رہا، آپ کو کہ گھر کو بسانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکسکیوز می، ٹھیک ہے نا. تو محبت کر لو اس بیچارے مکھنچو سے جو تمہاری زندگی میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو تلاش کرتی ہیں وظیفے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، وظیفے بھی کروا لیے اور دعائیں بھی ہو. جن کی بیچاریوں کی نہیں ہو رہی ان کی زندگی دیکھو کیسے گزر رہی. ہاں کوئی بہت خراب ہو، ظالم ہے، تو ہم تو خود ایسی خواتین کو کہتے ہیں اس سے علیحدگی لو. پھر ہم اس مرد کی حمایت نہیں کرتے جو اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا، خام خواہ میں گھر میں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتا ہے، بات ہی نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بچوں کو پیار نہیں کر رہے، ان کو ٹائم نہیں دے رہے. تو میں سفر پہ جا رہا تھا تو بچے بھی ساتھ تھے. اب فلائٹ 5 گھنٹے ماشاء اللہ لیٹ. اب بیٹھے ہوئے کہاں جائیں 5 گھنٹے کے لیے. تو بیٹھے بیٹھے پھر میں ایسے موقع پہ فائدہ اٹھاؤں، واٹس ایپ میں جتنے پرانے قبل مسیح کے میسج آئے ہوئے ہیں، کوئی پرانے تعلقات والے، ان سے فون کیا، سارے نمٹا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں آج مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے، آج تو بڑی لمبی گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کبھی فون نہیں اٹھاتے تھے. تو سارے ایسے نمٹا دیتا ہوں. تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی، بالکل ہی لبرل قسم کی خاتون، حلیے سے لگتا ہے نا کہ کوئی زیادہ مذہب کو فالو نہیں کرتی.
کہا مفتی طارق مسعود صاحب میں نے کہا جی آ. کہہ رہی ہے میں 2-3 سوال آپ سے پوچھوں گی لیکن آپ مجھے بتائیں غصہ تو نہیں آئے گا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ. سوال پہ نہیں آئے گا, اگر کوئی سوال پوچھو تو نہیں آئے گا. اب گالیاں دینا شروع کر دو مجھے تو پھر بھائی کوئی سوال تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا. کہہ رہی نہیں میں نے بعض مولویوں کو دیکھا ہے ان سے کوئی سوال پوچھو تو ایک دم وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. بعض لوگوں کے دل میں, اب میں یہ اس خاتون کا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, واقعی اس کو اشکالات تھے اور یہ چاہتی تھی میری کنفیوژن دور ہو, تو اس کو اس اشکالات کے جواب الحمدللہ مل گئے. تو وہ انہوں نے وہی اشکالات جو غیر مسلمین کے ہوتے ہیں نا, نبی نے شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کیوں کری, یہ ان کے جو 2-4 یہی گھوم کے ان کے کو بیچاروں کو کچھ ملتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا, کہ نبی نے شادی اتنی کم عمر خاتون سے کیوں کر لی, امی عائشہ سے, اور پھر یہ کیا حکمت تھی, وہ میں نے بتایا ان کو, خیر مطمئن ہو گئی جواب سے. اور 2-4 اسی قسم کے اشکالات جو کامن ہے, جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا اب بھی کوئی اعتراض ہے نا آپ کے ذہن میں پوچھ لیں, فلائٹ تو 5 گھنٹے لیٹ ہے, بلا تکلف پوچھیں. پھر کہنے لگی غصہ تو نہیں آئے گا؟ میں نے کہا نہیں آئے گا. تو خیر وہ انہوں نے پوچھے, پھر انہوں نے نمبر بھی لیا کہ کوئی, میں نے کہا میں فون اٹھاتا نہیں ہوں لیکن کبھی اٹھا لیا تو آپ, اور پھر میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے علماء ہیں, کسی سے بھی کوئی بھی سنجیدہ عالم آپ کے سوال پہ غصہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کس مولانا سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جو غصہ ہو رہا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے علماء غصے نہیں ہوتے. غصہ جب آتا ہے انسان کو جب آپ کا مقصد سوال نہیں ہو بلکہ آپ کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا. تو یوٹیوب پہ جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کا مقصد اشکالات نہیں ہوتا, یہ تمسخر مذاق اڑانا ہے. دیکھو یہ خاتون بھی لبرل تھیں, بالکل لبرل اسٹائل ان کا, لگ رہا تھا مذہب سے کوئی ان کو لگاؤ, لیکن کچھ اشکالات کی وجہ سے نا, تو اب آتے ہی یہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بچے آپ کے ہیں؟ ہاں جی میرے ہیں. یہ کوئی انسانیت ہے؟ 5 بچے تھے میرے ان سے نا, یہ 5 بچے لے کے آپ گھوم رہے ہو کہ انسانیت ہے؟ بچے 2 ہی اچھے نہیں ہوتے. اور پھر ایک مولوی کی تصویر دکھاتی مجھے, یہ دیکھو اتنی موٹی توند والا, بکرے کھا کے, اس کا کہتی مفتی صاحب مجھے اس کے بارے میں وضاحت کریں. تو میں وضاحت کرتا, میں کہتا بیوی اپنا راستہ لو بھائی, جاؤ ہمارا ٹائم ضائع نہیں کرو. تو جو آپ کو اسلام کے خلاف جو کچھ ملے گا نا یوٹیوب پہ, اس میں تمسخر کا لہجہ, تمسخر, مذاق, ہنس رہے ہیں, تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کو درس دیتے ہو کہ ہم, یہ مولانا لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, یہ غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. بات یعنی ان کو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے. تو آپ کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں. تبھی آپ مولویوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, مدرسوں پہ الزامات, مولویوں پہ الزامات. وہ اگر کیا بھی ہے کسی مولوی نے تو اسلام نے کوئی ہر مولوی کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے بھائی. اسلام نے تو میری بھی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ 15ویں صدی میں مفتی طارق مسعود صاحب ہوں گے, وہ بہت نیک ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور آپ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ ویڈیو بنائیے, دیکھو مسلم ایسے ہوتے ہیں, اسلام یہ کہتے, اسلام تھوڑی کہہ رہا ہے بھائی, وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں ایک علامت آپ نے بتائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے, بحث کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی. تمسخر بھی گالیوں کی ایک قسم ہے نا, یعنی دلائل نہیں ہوتے تو الٹے سیدھی